Plus TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس سے قبل ہمارے معاشرہ میں قیامت کی علامتیں، کئی علامت میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا تھا۔ ان میں سے ایک علامت نبی علیہ السلام نے فرمایا سود کا عام ہو جانا ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں یہ علامت بہت اونچے پیمانے پہ دنیا کے اندر عام ہو گئی ہے۔ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا خوش نصیب جو اس کی گندک سے بچا ہوگا، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ چیز عام ہو گئی۔ شریعت مطہرہ نے اس کے بڑے نقصانات دینی اور دنیاوی بیان کیے۔ ہم نے اس سے پہلے درس میں چند نقصانات ذکر کیے تھے، تقریباً 8 ہے۔ 9واں نقصان ہم جو دیکھتے ہیں آج معاشرہ میں سود کی وجہ سے ہے، وہ یہ ہے کہ اخلاقیات کے اندر لوگوں کے اندر کمی آ گئی۔ اخلاق اسلام کی وجہ سے اسلامی معاشرہ میں مسلمانوں کے اندر اخوت، محبت، ہمدردی، بھائی چارگی کا جذبہ تھا۔ اگر کوئی شخص پریشان ہوتا تو لوگ صدقہ خیرات کے طور پر دے دیتے تھے، اس کی مدد ہو جاتی تھی۔ یا کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی شخص قرض حسنہ دے دیتا تھا اور پھر بڑی نرمی کے ساتھ مہلت دے کر اس سے قرضہ وصول کر لیتا تھا، لے لیتا تھا۔ لیکن آج سود کے نحوست کی وجہ سے کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسانیت ہمارے اندر سے فنا ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اخوت، محبت، ہمدردی کا جذبہ ختم ہو رہا ہے۔ مطلب پرستی، خود گردی آج ہمارے اندر عام ہو گئی۔ حد تو یہ ہو گئی کہ اگر کوئی شخص پریشان ہوا تو کوئی قرض حسنہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ بھائی بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ دن قبل ایک بھائی بیان کر رہے تھے کہ ہمارے محلے کی بات ہے، ایک بھائی پریشان ہوا، دوسرا بھائی مالدار ہے، قرض دینے کے لیے تیار نہیں، سود پہ دیا ہو۔ بعد میں اتنا پریشان ہو گیا وہ جو بھائی قرضہ لیا تھا کہ مجبور ہو کر اس کے سامنے جا کر پیٹ کھول کر کپڑا اٹھا کر بتایا، بھائی جو میں کما رہا ہوں کوشش کر کے، آپ اس کو سود کی شکل میں لے رہے ہیں، ہمارے پیٹ پہ لات مار رہے ہیں، میں اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے، اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو دے رہے ہیں۔ سوچو یہ نوبت آ گئی ہے اس سود خوری کی وجہ سے، ورنہ پہلے آپس میں محبت تھی، ایک دوسرے کو قرض حسنہ دیتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، نرمی کا جذبہ تھا۔ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرہ میں بھائی بندی، انسانیت، بھائی چارگی تھی۔ آج یہ سب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ سود کی وجہ سے۔ یہ 9ویں قسم ہے۔ اسی طریقے سے 10واں جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آج جو مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ سود ہے۔ ایک انسان کوئی چیز سود پہ لے کر کرتا ہے، ظاہر بات ہے کمپنی کو یا اس شخص کو جس سے سود لیا ہے یا بینک کو سود دینا ہے، فائدہ بھی کمانا ہے، بچانا بھی ہے۔ تو اب وہ چیز جو سود دینا ہے اور فائدہ نکالنا ہے وہ ہم سے لے گا اور اس کی قیمت بڑھ جائے گی، وہ چیز مہنگی ہو جا رہی۔
تو مہنگائی جہاں بڑھ رہی ہے اس کے وجوہات میں سے ایک وجہ سود خوری کا عام ہونا ہے۔ تیسرا 11واں نقصان یہ ہے سود کا کہ جب سود عام ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے چہروں کو بدل دیا جائے گا، سور اور بندر بنا دیا جائے گا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لیأتین اناس علی امتی، میرے امت پر ایسا وقت آئے گا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ لوگ ناز و نعمت میں رہیں گے، عیش و آرام میں رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں مانیں گے، باز نہیں آئیں گے، روکیں گے نہیں اس چیز سے۔ وہ شراب میں ملوث ہوں گے، وہ ریشم کے کپڑے پہنیں گے، وہ سود خوری میں ملوث ہوں گے، وہ گانے بجانے میں مست رہیں گے، اسی طریقے سے وہ گانے والیوں کو رکھیں گے، اور ایک وقت آئے گا ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہو کر ان کی چہروں کو بدل دے گا اور سور بندر بنا دے گا۔ تو ہمیں یہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں پڑنے سے پہلے ایک خوف پیدا کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اسی گناہ میں ہو کہ اللہ ہمارے چہرے کو بدل دے اور بندر اور سور کا نہ بنا دے۔ یہ 11واں نقصان ہے۔ 12واں نقصان، جب لوگ قبر سے اٹھیں گے تو ایسے وقت میں ایسے ان کی حالت ہوگی جیسے کسی پر شیطان مسلط ہو گیا ہو، شیطان اس کے اندر داخل ہو گیا ہو۔ جب اٹھیں گے قبر سے یہ عالم ہوگا۔ کیوں یہ عالم ہوگا؟ صحیح سے کھڑے نہیں ہو پائیں گے، چل نہیں پائیں گے، بات نہیں کر سکیں گے۔ کیوں دیوانگی کی حالت ہوگی؟ قرآن نے وجہ بتائی، الذین یأکلون الربا الذین یأکلون الربا، کیونکہ وہ لوگ سود کھاتے تھے۔ اس میں سود لینے والا بھی ہوا، سود دینے والا ہوا، کھانے والا کھلانے والا۔ یأکلون الربا لا یقومون، نہیں کھڑے ہو سکیں گے، مگر گویا شیطان مسلط ہو گیا۔ کیوں؟ سود کا معاملہ کرتے تھے، سود کھاتے تھے، سود لیتے تھے، سود دیتے تھے۔ دوسری وجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ کہتے تھے سود بھی جو ہے تجارت کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہتے تھے سود جو ہے عام تجارت کی طرح ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ دو وجہ ہے جس کے وجہ سے جب یہ قبر سے اٹھیں گے تو ان کی حالت ایسی ہوگی گویا شیطان ان کے اوپر مسلط ہو گیا، ٹھیک سے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ یہ 12واں نقصان ہوگا۔ 13واں نقصان یہ ہوگا کہ یہ دوزخ کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اس کے رب کے جانب سے نصیحت آ گئی، اللہ نے واضح کر دیا کہ سود حرام ہے، سود کے قریب نہ جاؤ، لیکن نصیحت آنے کے بعد، اللہ کا حکم آنے کے بعد اگر باز نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب اس کو دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم فیہا خالدون داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر وہ دوزخ بھی کون ہوگی؟ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرتے رہو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ علماء
ائمہ مجتہدین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر پورے قرآن میں خوف دلایا ہے ایمان والوں کو، ڈرا رہا ہے ایمان والوں کو کہ اس آگ سے ڈرو جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی. یعنی یہ قرآن آنے کے بعد، نصیحت آنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں چھوڑتا تو اس دوزخ کے اندر داخل کیا جائے گا جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرتے رہو اس آگ سے، دوزخ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اب یہ نقصان ہوگا کافروں کے ساتھ، ایسا انسان دوزخ میں جا رہا کتنا بد نصیب ہوگا. اسی طریقے سے وہ عذاب بھی بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، دوزخ کی جب سیر کر رہے ہیں خواب میں تو دیکھتے ہیں ایک شخص جو ہے، دریا ہے ایک خون کا، دریا کے بیچوں بیچ ایک شخص ہے. اب وہاں سے بڑے مشکل سے روتے چیختے ہوئے باہر آنے کی کوشش کرتا. جیسے اس کو اطمینان ہوتا کہ میں اب کنارے آ گیا، مصیبت سے بچ گیا، ڈوبنے سے بچ گیا، باہر ایک شخص رہے گا، پتھر لے کے مارے گا، جہاں سے آیا تھا وہیں پھر گرے گا. بار بار یہی عذاب، بار بار یہی عذاب. نبی علیہ السلام نے دیکھا تو کہا اے جبریل سبحان اللہ، یہ کون انسان ہے؟ نبی نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہا آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو سود کا معاملہ دنیا میں کرتا تھا، یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ایک ضعیف روایت ابن ماجہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک اژدہا، ایک روم ہے، روم کے جیسا ہے انسان، لیکن آخرت کی ہر چیز سوچ سے بڑی ہوگی. انسان کا پیٹ ایک دم ایک روم کی طرح ہو گیا اور اس بڑے پیٹ کے اندر اژدہے ہیں بڑے بڑے، ڈنک مار رہے ہیں اس کو، اور وہ شخص چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. وہ کون؟ سود خور کا معاملہ ہے. اللہ محفوظ رکھے. ایسے ہی ان حرام چیزوں سے، سود سے اگر نہیں بچتے تو ساری عبادتیں اللہ برباد کر دیتا ہے، اکارت کر دیتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان محفوظ رہے اور ان نقصان دہ چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سود کے ہر قسم سے محفوظ رہیں. اب کتنے قسم ہیں سود کے؟ 73 ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سود عام ہوگا. آج عام ہے. آج کتنے ایسے طریقے ہیں سود کے، مسلمان اس کے اندر ملوث ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کہ وہ سود معاملات میں پڑا ہوا. انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ بات آئے گی کہ وہ کون کون سے باریک چیزیں ہیں جس میں آج ہمارا معاشرہ سود کے اندر ڈوب گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے سود کے نقصانات سے اور اس کے قبیح عذاب سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.